سوال ہے کہ میں صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن کریم، 5 وقتہ نماز اور تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میری ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور 16,500 میری سیلری ہے۔ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری مالی مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بھائی آزمائش کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے، آمین، اور ان کے مالی حالات بھی بہتر فرمائے۔ آمین۔ تو 2-3 گزارشات ہیں ان کے سامنے۔ جی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جس حالت میں رکھا ہے ان کو، اس پر ان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بھی ہے، اللہ اس کو گزارے کے مطابق روزی روٹی بھی دے دے، اور پھر اس پر اس کا دل مطمئن بھی ہو جائے، وہ قناعت کرنے والا بھی ہو جائے۔ اور اس بھائی کو بھی ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ وہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کی فراخی، خوشحالی اور تنگ حالی یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس پر راضی ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو اللہ نے مال و دولت میں، حسن و جمال میں، نعمتوں میں تم سے اوپر رکھے ہیں نا، ان کی طرف نہیں دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو، تو یہ بات تمہیں شکر گزاری پر آمادہ کرے گی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے تم بچ جاؤ گے۔ جی، تو ان بھائی کو ہیں تو یہ مشکل ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، لیکن کچھ مشکلات بھی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قناعت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زبان پر شکوے نہ لائیں۔ دوسری بات یہ جو نسخے ہم پہلے بتاتے رہے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ کے رسول کی گارنٹی کیا ہے؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ سارے گناہ بھی دور کر دے گا اور ساری مشکلات بھی دور کر دے گا۔ تو جب گارنٹی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر باقی کیا ہے؟ بے شک سر، ہم بے اپنے شک، پاس سے کیا دینے والے ہیں؟ تو ان کو درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے واقعی ڈر جائے، گناہ چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے، تو اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ٹھیک۔ اور تیسرا ہمارا مشورہ ہے، جی، اگر تو یہ جاب کر رہے ہیں جہاں 16-17 ہزار کے قریب ان کی سیلری ہے، تو یہ اگر اگلے 20-25 سال بھی یہ جاب جاری رکھیں گے تو سیلری میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ بہت ہی منیمم سا، بہت منیمم۔ یعنی اگر یہ آج سے 20 سال بعد 50,000 پر بھی پہنچ جائیں، جی، تو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے 20 سال بعد 50,000 بھی وہی رہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر ان بھائی کو تھوڑا ہمت کرنی چاہیے، یہ اپنی معذوری کو بہانہ نہ بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن میں نے دونوں آنکھوں سے محروم شخص کو سبزیوں کی دکان چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جی، بہت سی مثالیں موجود منڈی ہیں۔ سے سامان لے کے بھی آتا ہے اور دکان پر بیچتا بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کو تو اللہ نے دونوں آنکھیں بھی سلامت دی ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، ایک ٹانگ سے معذوری ہے نا، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ریڑھی سبزی کی، پھل کی، کچھ نہ کچھ کاروبار کرنا شروع کریں تو اللہ ایسی برکت دے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ ہیلا کر کے تو دیکھیں، وسیلہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، وہ برکتیں دے گا بے شک۔ انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعا ہے جی آپ کے ساتھ، ہمارے ان بھائی کے لیے، اور جیسے بھٹی صاحب نے کہا تھوڑی ہمت تو جمع کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سے وسائل آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔